إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبره. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں آپ سن رہے تھے جنازہ کے مسائل. اللہ کی توفیق سے آج میں وہیں سے اپنی بات کو آگے چلاؤں گا جہاں پچھلے جمعہ کے خطبہ میں گفتگو کو چھوڑا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. جس کو ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا،
اس لیے ہم سب کو ایسے اعمال کرنے چاہیے، ایسی سیرت بنانی چاہیے، ایسا کردار بنانا چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ جب ہمیں موت آئے ہمارا نام سعادت مندوں میں لکھ دیا جائے، مفلحون میں، کامیاب ہونے والوں میں لکھ دیا جائے، فائزون، فلاح پانے والوں میں ہمارا نام لکھ لیا جائے، اور ہمیں کہا جائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب ہماری موت آئے تو ہمیں اللہ کے فرشتے اس انداز میں خوش آمدید کہیں، واہ کیا ہی بات ہے، کتنا پیارا عمل لے کر آئے ہو، کتنی پیاری سیرت لے کر آئے ہو، جنت کے لیے تو خوب کمائی کر کے آئے ہو، خوش ہو جاؤ، اپنے رب کو راضی کر دیا تم۔ نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، یہاں تک کہ اگر بندہ کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں زیادہ لوگ نہیں ہیں، 3 لوگ ہیں، تو پھر بھی جنازہ پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ہیں جن کا جنازہ پڑھانے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی ہے، کسی کافر اور مشرک کا جنازہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو واضح طور پر کھلم کھلا منافق تھے، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا تھا، دل میں اسلام کے بارے میں نفرت، دشمنی، مخالفت رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو ان کا جنازہ پڑھنے سے بھی منع فرما دیا۔ اور یہ مسئلہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دیتے تھے کہ فلاں جو بندہ ہے یہ اندر سے مومن نہیں ہے، یہ منافق ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اب صورتحال مختلف ہے، اب وحی کا نزول رک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس میں انقطاع آ گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، نبوت اور رسالت وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس لیے اب یا کافر ہیں یا مسلمان ہیں، مشرک ہیں یا موحد ہیں، کون منافق ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے اب وہ بندہ جو بظاہر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بعض لوگوں نے ایک مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جو بندہ خودکشی کر لے اس کی جنازہ نہیں ہے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کے بارے میں سختی کی ہے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک میت لائی گئی، جنازہ لایا گیا، تو آپ نے پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا ہاں، اس نے کسی کے 3 دینار دینے ہیں۔ فرمایا اس نے کوئی مال چھوڑا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، مال تو نہیں چھوڑا۔ پھر آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، یہ بات ہے تو تم اس کی جنازہ پڑھ لو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ مقروض کا جنازہ پڑھانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کا اظہار کیا ہے، تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے غالباً قتادہ یا ابو قتادہ، مجھے شک ہے، رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اگر کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے قرض اٹھا بھی لیا، مال نہیں ہے، اب اس کا قرض ادا کہاں سے کیا جائے گا؟ اب یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھانے سے، دعا سے محروم رہے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پکی بات ہے؟ جی یا رسول اللہ۔
فرمایا اب وہ آزاد ہو گیا، اب یہ ذمہ داری تیری ہے، تو نے اس کو ادا کرنا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ یہ شروع میں تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ وسائل دیے، مال غنیمت آئیں، فتوحات ہوئیں، اللہ نے بہت زیادہ بیت المال کو تقویت عطا فرمائی، مال بہت زیادہ ہو گیا تھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تھا اگر کسی آدمی نے اپنی بہت زیادہ ضرورت کی جو چیز تھی اس کے لیے مجبوری کی حالت میں، یوں سمجھیں جس نے قرض لیا تھا، اس کی وفات کے وقت دیکھا جائے گا اگر اس کے مال میں اتنی پیسہ مل گیا، اتنی جائیداد ہوئی، اس کے ترکے سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور جو اس حالت میں فوت ہوا، غربت کی حالت میں، مقروض تھا لیکن غریب تھا، مال چھوڑ کے نہیں گیا، ہم بیت المال سے اس کا قرض ادا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقروض کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مقروض ہو کر فوت ہوتا ہے اس کی روح لٹکی رہتی ہے، معلقۃ بدینہ، وہ جنت میں نہیں جا سکتی حتی یقضی عنہ، جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں لوگ لے لیتے ہیں، دینے کا نام ہی نہیں لیتے، ذہن بھی نہیں بناتے، دعا بھی نہیں کرتے، ارادہ بھی نہیں کرتے۔ حدیث بات میں ہے کہ جس آدمی نے اس نیت سے قرضہ لیا کہ میں نہیں دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو دینے کی توفیق نہیں دیتا، اور جو اس نیت سے لیتا ہے کہ مجبوری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، لے لوں گا، پھر اللہ توفیق دے گا تو دے دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا جو بندہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنی دیر میں جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر آ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اپنی گفتگو کو کمپلیٹ نہیں کیا، آپ فرماتے ہیں الا الدین قال لی جبریل ذالک، تم اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ ترمذی کے الفاظ ہیں رہی میری بات تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ علماء کرام نے، محدثین نے یہ بات نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خودکشی کر لیتا ہے تو اہل علم کو، علماء کو، فضلاء کو، بزرگوں کو، جن کی عبادت کا، جن کی نیکی کا عوام میں چرچا ہو، ان کو ایسے بندے کی نماز جنازہ سے بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ علماء کے، بزرگوں کے، نیک لوگوں کے، اہل علم، اہل فضل کے اس بائیکاٹ سے سبق حاصل کریں کہ اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسا قدم اٹھایا اللہ کے نیک لوگوں کی دعا سے معروم ہو جائیں گے، بزرگوں کی دعا سے معروم ہو جائیں گے۔ کوئی عالم دین ہمارا جنازہ پڑھانے کے لیے راضی نہیں ہوگا تو یہ صرف عوام کو متنبہ کرنے کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ خودکشی کر لے یا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ ایک وہ بندہ جس نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کی حد جاری کی گئی، مثال کے طور پر ایسا اس نے کام کیا شریعت میں جس کی سزا قتل ہے، جس کی سزا رجم ہے، تو کیا اس بندے کی جس کو حد کے ذریعے قتل کیا گیا ہے نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندے نے بدکاری کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تحقیق کرو، جب تحقیق کی گئی جرم ثابت ہو گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو رجم کرو۔ صحابہ نے رجم کیا، پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا۔ جب سزا کا عمل نافذ کیا گیا وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ بیان کرتے ہیں، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔
جس کے اوپر حد جاری کی گئی فوت ہو گیا، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ایسے بندے کو تو بلکہ اور زیادہ اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں کوئی بندہ بھی گناہ کرتا ہے، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے سزا دی جائے گی۔ جس بندے نے جرم کیا اور اس کے بعد دنیا میں اس کے اوپر حد جاری کر دی گئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نماز جنازہ پڑھنے والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان میت کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے فَلَهُ قِرَاطٌ، اس کے لیے ایک قرات اجر و ثواب ہے، اور جو میت کی تدفین تک ساتھ رہتا ہے، قبرستان میں بھی ساتھ جاتا ہے، میت کو دفن کرنے تک وہاں ساتھ رہتا ہے، فرمایا فَلَهُ قِرَاطَانِ، اس کے لیے 2 قرات ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر نے کیا۔ جو صرف جنازہ پڑھتا ہے، احد پہاڑ جو تقریباً 6-7 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اتنی زیادہ نیکیاں اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جو کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے، اور جو تدفین تک بھی ساتھ رہتا ہے، اللہ رب العالمین 2 احد پہاڑوں کے برابر اس کو نیکیاں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے 40 ایسے افراد ہوں لا یشرکون باللہ شیئا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، وہ اس میت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اللہم اغفر لہو، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان 40 موحدین کی سفارش کی وجہ سے رب العالمین اس میت کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 کہ وہ بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جس کے جنازے میں ایسے افراد ہوں جو موحد ہوں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا۔ نمبر 2 کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایسے دوست بنانے چاہیے جو موحد ہوں۔ مشرکین کے ساتھ بندے کی دوستی نہیں ہونی چاہیے، وہ دنیا میں بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اسی بات کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، اے میرے امتی یاد رکھ مومن کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنانا۔ تیری یاری، تیری دوستی، تیرے تعلقات ایمان والوں سے ہونے چاہیے۔ ایمان والوں سے جو تعلق ہے، دوستی ہے، مصاحبت ہے، صحبت ہے، دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، تیرے دسترخوان پر جو کھانا کھائے وہ متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں دوستی نیکوں کے ساتھ ہونی چاہیے، کھلانا نیکوکار پرہیزگار لوگوں کو چاہیے۔ جب نیک لوگوں سے دوستی ہوگی اور آپ کے دسترخوان پہ جو آپ کے چیف گیسٹ ہوں گے، مہمان خاص ہوں گے، وہ اللہ کے ولی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، نمازی ہوں گے، یہ آپ کی دوستی، آپ کا کھانا کھلانا آپ کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بن جائے گا اور قیامت کے دن یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اچھے دوست بنائیں موحدین کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ موحدین کے ساتھ دوستی تعلقات بنائیں کہ جب میں فوت ہوں گا ان موحدین کی دعائے مغفرت کی وجہ سے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔
اس لیے آپ نے فرمایا 40 ایسے افراد جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، جب وہ کسی مسلمان میت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں اللہم اغفر لہ کہتے ہیں، اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے میت کو بخش دیتا ہے۔ جنازہ کیسے پڑھنا چاہیے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ٹھیک اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، وتر ہو، جمعہ ہو، عید ہو، جنازہ ہو، ویسے پڑھنا ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تب وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ جس نماز میں رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، وہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، پاکستان کی مسجد میں پڑھے، مسجد حرام میں پڑھے، مسجد نبوی میں پڑھے، جو نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا اور مسجد میں داخل ہوا، مسجد کے ایک کونے میں اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فسلم علیہ، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے جا کے پھر نماز پڑھی، آیا اس نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے 3 یا 4 مرتبہ نماز پڑھی، اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ جس طرح مجھے نماز کا طریقہ آتا تھا میں نے پڑھی ہے، مزید آپ میری رہنمائی فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے وہ جو غلطیاں کرتا تھا مین غلطیاں وہ سمجھا دی، قیام کا طریقہ بتا دیا، رکوع کا طریقہ بتا دیا، سجدے کا طریقہ بتا دیا، عاجزی ان کے سارے سکھا دی، 1 رکعت مکمل سکھا دی، فرمایا باقی رکعتیں اسی طرح پڑھنی ہے۔ پھر اس بندے نے نماز کا طریقہ سیکھ لیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ اس نے 3 یا 4 مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے نماز پڑھی، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، جس میں 1 نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھی، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ ثابت یہ ہوا جو نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ 1 بار نہیں 3 4 بار پڑھی جائے، مسجد نبوی میں پڑھی جائے، رسول اللہ کے سامنے پڑھی جائے، وہ ایسے ہے لم تصلی جیسے پڑھی نہیں ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں جی نماز پڑھنی چاہیے، ہاتھ باندھ کے پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، پڑھو صحیح۔ اس حدیث کو ذہن میں لائیں پھر دیکھیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اور پڑھنی چاہیے جس طریقے سے پڑھو، پڑھو پڑھو صحیح بات، ہاتھ باندھ کے پڑھو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، جیسے پڑھنی ہے پڑھو، نہیں جیسے نہیں پڑھنی بلکہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھنی ہے جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی ہے پڑھائی ہے، کوئی بھی نماز پڑھی ہے پڑھائی ہے ویسے پڑھنی ہے۔ تو نماز جنازہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، پھر وہ جنازہ ہوگا۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ صحابی بیان کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری کے بعد درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ یہ طریقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں میرے بھائیوں دین کو، سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔
رسومات کو، رواجوں کو لوگوں نے بڑی فوقیت اور ترجیح دی ہے۔ فرض چھوڑ دیں گے، سنت چھوڑ دیں گے، رسم نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیں گے، دین کا حکم چھوڑ دیں گے، لیکن رواج نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہی ہلاکت، تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ کامیابی کا طریقہ یہ ہے جب رسول اللہ کی سنت آ جائے پھر رسم نہیں چلے گی، جب اللہ کا دین آ جائے پھر رواج نہیں چلے گا، جب اللہ رسول کی تعلیم آ جائے پھر بزرگوں، باپوں، وڈیروں کی بات نہیں چلے گی۔ اتنا سادہ اور سمپل دین ہے ہمارا، لوگوں نے مشکل بنایا ہوا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ بھی کسی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی۔ چونکہ جنازہ بھی ایک نماز ہے، اس لیے نماز جنازہ میں بھی فاتحہ ضروری پڑھنی ہے، اس کے بغیر جنازہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، صحیح بخاری نسائی کے اندر الفاظ ہیں فقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد ایک سورت پڑھے، بعد میں فرمایا انہ سنت و حق، یہ صحیح طریقہ ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ آج کتنے جنازے ایسے ہوتے ہیں جن میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، بغیر فاتحہ کے۔ عام نمازوں میں مقتدیوں کو یہ کہہ کر تسلی دی جاتی ہے تم نہ پڑھا کرو، امام پڑھتا ہے۔ بھائی جنازے میں تو امام بھی نہیں پڑھتا، آنکھیں کھولو، غور کرو، عام نمازوں میں نہ پڑھو، کیوں نہ پڑھو؟ امام پڑھتا ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، میرے بھائیو، نادان مسلمانوں، غور کرو، جنازے میں تو امام بھی نہیں پڑھتا، پھر نماز کیسے ہوگی؟ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، جمعہ ہو، وتر ہو، عید ہو، جنازہ ہو، امام کے لیے بھی فاتحہ ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اکیلا پڑھ رہا ہے پھر بھی فاتحہ پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے پھر بھی فاتحہ پڑھے گا، نماز پڑھا رہا ہے پھر بھی فاتحہ پڑھے گا، مقتدی ہے پھر بھی فاتحہ پڑھے گا۔ جس کی نماز میں فاتحہ نہیں، اس کی نماز اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد درود شریف، دوسری تکبیر کے بعد درود وہی پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر نے پڑھا، جو فرضوں میں پڑھا، جو سنت میں پڑھا، جو نفل میں پڑھا، جو عید میں پڑھا، جو جمعہ میں پڑھا، جو اجتماعی نماز میں پڑھا، جو انفرادی نماز میں پڑھا، جو تہجد میں پڑھا، اشراق میں پڑھا، نوافل میں پڑھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ وہ درود ہے جو صحابہ نے سیکھنا چاہا، پوچھنا چاہا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا تھا ایسے پڑھو۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز جنازہ پڑھائے۔ نماز جنازہ میں آپ یہ پڑھ رہے تھے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ۔ یہ جنازے کی دعا ہے۔ اس حدیث سے بھی دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں اللہم اغفر لحینا والی دعا پڑھنا رسول اللہ سے ثابت۔
دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے، توجہ، دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے وہ جنازہ رسول اللہ نے اونچی آواز کے ساتھ پڑھایا تھا، تبھی تو صحابی نے وہ دعا نوٹ بھی کی ہے، یاد بھی کی ہے، بیان بھی کی ہے۔ اگر ایسا آواز سے پڑھایا ہوتا تو پھر صحابی کو دعا یاد نہ ہوتی۔ تو آپ نے پچھلے جمعہ کے خطبہ میں سنا تھا کہ جس طرح آہستہ آواز سے جنازہ پڑھانا رسول اللہ کی سنت ہے، اسی طرح اونچی آواز سے بھی جنازہ پڑھانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی نماز جنازہ پڑھائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے اس کے لیے یہ دعا پڑھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وَآئِزُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں حفظت من دعائی، جنازے کے اندر ہی میں نے اس دعا کو زبانی یاد کر لیا تھا، حتیٰ تمنیت، تو اس دعا کے بعد میرے دل میں یہ تمنا، یہ خواہش پیدا ہوئے، انا کون انا ذالک المیت، کاش کہ یہ جنازہ میرا ہوتا۔ تین باتیں اس حوالے سے، یہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھایا تھا، تبھی تو صحابی نے سن سن کے یاد کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے میت کے لیے خاص دعا مانگی ہے، اللہ اس کو بخش دے، اس کے اوپر رحمت فرما، اس کو عافیت دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو دنیا کے اہل سے، بیوی سے، بچوں سے، مال سے بہتر عطا فرما، دنیا کے ساتھی سے بہتر عطا فرما، اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما، اس کو قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ میت کے لیے خاص دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ دعا جس بندے کے لیے پڑھی جائے وہ بڑا ہی سعادت مند ہے، اور لوگوں میں سے بلکہ اکثر مولویوں کو بھی یہ مصنوع دعا نہیں آتی۔ آپ نے نیت سنی ہوگی، دعا واسطے حاضر اس میت کے کہتے ہیں، جو رسم ہے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، اس میت کے لیے خاص طور پہ کوئی دعائیں نہیں ہوتی۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ خاص نہیں ہے۔ اللہ ہمارے زندوں کو، مردوں کو، جو یہاں موجود ہیں، ان کو جو غائب ہیں، ان کو جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورتیں، سب کو بخش دے۔ اور جس کے لیے آئے ہیں اس کے لیے دعا نہیں پڑھی جاتی۔ وہ کون سی دعا ہے خاص؟ اللہم اغفر لہ، اللہ اس کو بخش دے، ادخلہ الجنہ، اس کو جنت کا داخلہ دے، اعذہ من عذاب القبر، اس کو قبر کے عذاب سے بچا، واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، اس کو جہنم کی آگ سے بچا۔ بڑی جامع دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ اس دعا کو یاد کریں اور اپنے پیاروں کو اس دعا کے تحفے کے ساتھ رخصت کریں۔ تیسری تکبیر کے بعد مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، ویسے تو کئی ساری دعائیں ہیں، لیکن یہ دو دعائیں یاد کر لیں، ایک عام سب کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور ایک خاص میت کے لیے اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ چوتھی تکبیر کے بعد سلام، دونوں طرف سلام پھیریں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر ایک طرف صرف دائیں طرف سلام پھیریں یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمام عبادات، بالخصوص نمازیں اور بالخصوص نماز جنازہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له